اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو پچھلا ٹاپک تھا وہ نماز اور عبادت کے حوالے سے تھا، جس میں میں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں کافی چیزیں بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں وہ ٹاپک آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ قناعت کے حوالے سے ہے۔ بیسیکلی قناعت کیا ہے، اس ٹاپک میں آپ کو کافی مزہ بھی آئے گا اور آپ کے نالج میں بھی کافی اضافہ ہوگا، تو امید کرتا ہوں سب کو یہ ٹاپک کافی پسند آئے گا۔ قناعت پسندی روحانیت کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ اگر یہ انسان میں موجود نہ ہو تو انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور لالچ بے وقوفی کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر وہ ہزاروں روپے کما رہا ہے تو لاکھوں کے چکر میں رہتا ہے، اور جب لاکھوں کمانا شروع کر دیتا ہے تو پھر کروڑوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس چکر کو ہماری زبان میں 99 کا چکر کہتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو سوائے قناعت کے کچھ طلب نہ کرو، کہ یہی سب سے عمدہ دولت ہے۔ قناعت پسندی یہ کہتی ہے کہ آپ ایک چرپائی پر سو سکتے ہیں تو 2 چرپائیوں پر نہیں، آپ ایک وقت میں ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، 2 میں نہیں۔ چلانے کے لیے انسان کو ایک ٹرانسپورٹ سائیکل، موٹر سائیکل یا کار کی ضرورت ہے، 2 نہیں۔ رہنے کے لیے آپ کو ایک گھر چاہیے، 2 نہیں۔ قلندر بولا، خدا بھی آپ کو ایک چاہیے، زیادہ نہیں۔ یہاں بھی قناعت کریں۔ اگر انسان اسے اختیار نہ کرے تو وہ بھاگ بھاگ کر اپنی زندگی کو جہنم بنا لے گا، بلکہ روحانی طالب علموں کو تو اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے۔ ان کو تو بتایا جاتا ہے کہ کوئی خواہش ہی مت کرو، کیونکہ خواہش ہوگی تو انسان آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے روحانیت والوں نے بے شمار اور چیزوں میں بھی ممانعت کی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کرنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ عام لوگوں کے لیے قناعت ہی اصل لفظ ہے اور بہتر طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی بہت بڑے حوصلے والا ہے تو وہ خواہشوں سے آزاد ہو سکتا ہے، لیکن پھر شاید اس کے بیوی بچوں کو بھی اس کی طرح کا ہونا چاہیے، ورنہ جنت ملنے کے بجائے یہاں زندگی میں جہنم ملنے کی گارنٹی ہے۔ دوسرے مذہبوں کے روحانی، خصوصاً ہندو، اس لیے بیوی بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری اور مناسب ہے، کیونکہ آپ نے اپنی اور اپنے خاندان کی روزی بھی کمانی ہے۔ ہندو یا بدھ مت والوں کی طرح جنگلوں میں جا نہیں بیٹھنا یا مانگ کر گزارا نہیں کرنا۔ مسلمان سال کو چاہیے کہ وہ دنیاوی کام بھی صحیح طریقے سے کرے، اپنے گزارے اور اپنے اوپر انحصار کرنے والے بیوی بچوں، ماں باپ کے لیے روزی بھی کمائے۔ اس لیے اسے پیسوں کی لازمی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کو اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ ہم لوگ دوسرے پیسے والے اور بظاہر کامیاب لوگوں کو دیکھ کر ناشکرے ہوتے ہیں، مگر ان کی جگہ پر کھڑا ہو کر ان گمبھیر ہوں اور وہ آپ سے کہیں زیادہ ناخوش ہوں۔ اس لیے قناعت ہی سب سے بہتر چیز ہے، اس کے بغیر انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ویسے بھی جو چیز جتنی دور ہو اتنی پرکشش اور سہانی لگتی ہے۔ یورپ کا ایک لطیفہ ہے کہ ایک جرمن افریقہ کے دو اکناج جزیرے میں چھٹی گزارنے گئے۔ وہاں دیکھا تو جزیرے کا ایک باشندہ سمندر کے کنارے آنکھیں بند کر کے مزے سے لیٹا ہوا ہے۔ جرمن اس کے پاس کھڑا دیکھتا رہا۔ اسے افسوس ہوا کہ یہ آدمی وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ حبشی نے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی کشتی ہے، وہ مچھلیاں پکڑتا ہے اور گزارا کرتا ہے۔ جرمن اسے کہنے لگا کہ تم کچھ عرصہ بہت زیادہ کام کرو اور ایک بڑی کشتی خرید لو۔ حبشی پوچھنے لگا پھر کیا ہوگا؟ جرمن بولا پھر تم بہت سی مچھلیاں پکڑو گے۔ باشندہ بولا پھر جرمن کہنے لگا پھر تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد تمہاری ایک کمپنی ہوگی، پھر تمہارے ملازم تمہاری جگہ مچھلیاں پکڑیں گے۔ پھر ایک دن تم بھی میری طرح چھٹیوں پر جاؤ گے اور کہیں ساحل سمندر پر مزے سے بیٹھے دھوپ سیک رہے ہوگے۔ حبشی بولا تو اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ زندگی کی کہانی دراصل اسی طرح ہے، جتنے پاؤں پھیلائیں گے اتنی زیادہ چادر ضرورت ہوگی۔
بہنوں اور بھائیوں، امید رکھتا ہوں قناعت پسندی کے حوالے سے آپ کو میرا ٹاپک ضرور پسند آئے گا. تو انشاءاللہ جو میرا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ صبر کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ جلد ہی وہ ٹاپک بھی میں آپ کے پیش نظر کروں گا. اسی کے ساتھ السلام علیکم، اللہ حافظ.